الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ گزشتہ ہفتے تو بات ہو ہی نہیں سکی۔ اس سے پہلے میں بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو قابو میں کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ ہے جو ہر قسم کے کام کرنے کے اندر ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اور کسی بھی قسم کی کوتاہی اپنے کام کے اندر نہیں کرتا۔ لہذا جیسا کہ پہلے روایات سے بات بیان کی جا چکی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر میدان سجا دیا جائے گا، اور اس دجال سے پہلے ایک روایت کے اعتبار سے 30 اور ایک روایت کے اعتبار سے 70 یا اس سے کچھ زیادہ کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ جو پہلے آئیں گے یہ آ کر اس میدان کو سجانے کا کام کریں گے، اور یہ آج چل رہا ہے۔ ہمیں اصل میں اس کے اوپر روشنی ڈالنی تھی۔ ان کا جو مشن ہے یا ان کا جو ایم ہے یا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک حکومت ہو، ایک قانون ہو، اور پوری دنیا کے لوگ اسی قانون کے تحت زندگی گزاریں، بلکہ غلاموں کی طرح زندگی گزاریں، اور یہ آقا کی طرح ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ انسانوں کے ذہنوں کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑ دی جائے، ہر آدمی ان سے مرعوب ہو جائے، ذہنی طور پر ان کے مقابلہ کرنے کی کوئی آدمی کوشش نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ماحول ایسا بنایا جائے کہ کوئی اگر اس سازش کو سمجھ بھی سکے تو چاہ کر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ تیسری بات یہ تھی کہ دنیا کے تمام وسائل، مال و دولت، کھانے پینے کی چیزیں، ہوا، پانی، ہر چیز پر ان کا تصرف ہو۔ یہ جب چاہیں کھانے کے لیے دیں اور جب چاہیں آپ کو بھوکا چھوڑ دیں۔ ان تین کاموں کو کرنے کے لیے، جیسا میں نے پہلے بتلایا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا وجود ہوا، UN جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر قوانین ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے۔ لہٰذا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ انسانوں کو قابو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ اسے مجبور کر دیا جائے۔ دونوں طریقوں کے اوپر کام کیا گیا۔ ذہن کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے دنیاوی وسائل میں استعمال کیے، اور عقل میں نہ آنے والے وسائل بھی اختیار کیے، یعنی جادو ٹونا بھی انہوں نے اس کے اندر اختیار کیا۔ میں اگر اس کی تفصیل آپ کو بتانا شروع کروں، کینیڈا کے اندر جو وہاں کی راجدھانی ہے، وہاں پر ایک پارک ہے، اس پارک کے بیچوں بیچ ایک گھر ہے۔ میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دے سکتا ہوں، آپ میپ کے اوپر نہیں بلکہ وہ گوگل میپ جو ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس گھر کی نگرانی بڑی شدید ہوتی، اور کوئی اس کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ بظاہر وہ ایک پرانی سی عمارت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر باقاعدہ جادو اور ٹونے کے ماہر لوگ رہتے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عام آدمی کو نہیں، بلکہ کسی حکومت کے ذمہ دار کو، کسی بڑے شعبے کے ذمہ دار کو، یا کسی ایسے آدمی کو جو آدمی کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ اگر ان کے قابو میں نہیں آتا ہے تو اس کے ذہن کو تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہاں پر اس کے علاوہ کچھ ریسرچز بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا۔
ایک چپ ہوتی ہے آپ کے موبائل سم کے اندر بھی ایک چپ ہے، یہاں تک کہ آدھار کارڈ کے اندر بھی چپ آ رہی ہے، نئے جو بن رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس کے اندر چپ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی وغیرہ کے لیے اب نیا قانون یہ آ گیا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کھتولی میں جائیے، اپنا نمبر چھپوا لیجیے پلیٹ کے اوپر اور لگا لیجیے۔ اب قانون یہ آ گیا ہے کہ نہیں، وہ والی خاص نمبر پلیٹ جو حکومت دیتی ہے وہی لگانی پڑے گی۔ اگر کوئی وہ نہیں لگاتا، آپ کی گاڑی میں اگر وہ والی پلیٹ نہیں ہے، آپ دلی نہیں جا سکتے، پولیس والے روک کے چالان کاٹتے کہ آپ کی گاڑی میں وہ والی نمبر پلیٹ کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی چپ۔ آپ ہر وقت ان کی نگاہوں میں، اپنے موبائل کی وجہ سے آپ ان کی نگاہوں میں ہیں۔ انہوں نے ہر آدمی کو اپنے جال کے اندر پھنسا دیا، یعنی کوئی ان کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مدینے کے اندر جب میں تھا تو وہاں پر آکسفورڈ کے ایک پروفیسر تھے، ڈاکٹر مقدم ان کا نام تھا، اب تو انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا، چھوڑ دیا آکسفورڈ کو۔ وہ حج پر آئے ہوئے تھے اور ہمارے گھر پر دعوت پر تھے۔ ڈاکٹر مقدم صاحب کہنے لگے کہ بھئی کیونکہ میں آکسفورڈ کا پروفیسر ہوں تو وہاں کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے بحیثیت پروفیسر بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں دو واقعے بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ کہ ایک میٹنگ میں گیا تو اس کے اندر مسلمان تو ایک دو تھے، باقی سب وہی تھے۔ اس پر اس بات کے اوپر بحث ہو رہی تھی انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر، جبکہ ان میں کوئی مسلمان نہیں، اکا دکا کوئی ایک آدھ، اور وہ بھی بے حیثیت۔ اس بات پر میٹنگ ہو رہی تھی کہ بر صغیر کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان آج ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، یعنی عرب ہوں، یورپ کے ہوں، اسی طریقے سے افریقہ وغیرہ، آسٹریلیا وغیرہ کہیں کے بھی ہوں، سارے مسلمان آج ہمارے قبضے میں، سوائے بر صغیر کے۔ بر صغیر کہتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو علاقہ ہے اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ افغانستان بھی اسی بر صغیر کا حصہ ہے کہ یہ جو بر صغیر ہے یہاں کے مسلمان ہمارے قبضے میں نہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند، یہ دارالعلوم دیوبند کا اثر ان کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے قبضے میں نہیں آ پا رہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ جو سمجھا جاتا ہے وہ جامع ازہر مصر ہے۔ مصر کے اندر ایک بڑی یونیورسٹی ہے جس کو جامع ازہر کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ، سب سے بڑا مدرسہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جامع اسلامیہ مدینہ المنورہ، اور تیسرے نمبر پر یہ آپ کا دارالعلوم دیوبند۔ یہ دونوں جو ہیں پہلے نمبر اور دوسرے نمبر کا یہ ختم ہو چکے ہیں، وہاں اسلام نہیں ہے، اسلامی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں لیکن اسلام باقی نہیں۔ ایک آدمی خود اسلام کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو لیکن قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہو، آپ اسے اسلامی کہیں گے؟ ازہر میں بخاری پڑھانے والا جو شیخ الحدیث ہوتا ہے وہ کلین شیو ہوتا ہے اور ٹائی لگا کر بیٹھتا ہے، بخاری پڑھاتا ہے، اور وہاں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں اس میں لڑکے اور لڑکیاں سب ہوتے ہیں۔ اسلامی کتابیں تو پڑھائی جا رہی ہیں لیکن اسلام باقی نہیں، اور یہی صورتحال مدینہ المنورہ کے اندر ہے، جامعہ اسلامیہ کے اندر، کہ وہاں بھی مسلمان تو نہیں ہے، اسلام تو پڑھایا جا رہا ہے، اسلامی کتابیں تو پڑھائی جا رہی ہیں لیکن اسلام باقی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ جامعہ اسلامیہ حدود حرم سے باہر، اللہ کے رسول کی پیشین کوئی اپنی جگہ پر حق کہ مدینے کے اندر ایمان باقی رہے گا قیامت تک، لہٰذا یہ حدود مدینہ سے باہر، وہاں کچھ بھی ہوتا رہے باہر لیکن مدینہ محفوظ ہے۔ اب جو باقی رہ گیا وہ رہ گیا دارالعلوم دیوبند۔ آپ دیکھیے کہ دارالعلوم والے الحمدللہ اسلامی شکل و صورت پر بھی ہیں، اور اسلامی نظریات جو بڑوں کے تھے اس کے اوپر سختی سے کاربند بھی ہیں،
اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ خیر، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انگلینڈ میں بیٹھ کر وہ اس بات کے اوپر میٹنگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس بر صغیر کے لوگوں کو صحیح دین سے ہٹایا جا سکے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کچھ لوگ ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی جو یہ کہتے ہیں کہ داڑھی واڑی کچھ نہیں ہے، یہ سنت ونت کچھ نہیں ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی باتیں، غیر اسلامی نظریات ہیں جو مسلمانوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ نہیں ہوئے، بلکہ اس کے لیے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں جن کی بات میں ابھی کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر مقدم صاحب نے ایک بات یہ بتائی کہ یہ جو آپ گوگل میپ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہو، موبائل میں دیکھتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ گوگل میپ جو اصل ہے وہ بڑی بڑی سنستھاؤں کو دیا جاتا ہے، بڑے بڑے اداروں کو دیا جاتا ہے، یونیورسٹیز کو دیا جاتا ہے، اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، خریدنا پڑتا ہے۔ اس کی صورتحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دنیا کے کوئی بھی موبائل نمبر اس میں ڈال دیجئے، وہ موبائل جہاں ہوگا کیمرہ وہاں پہنچ جائے گا، آپ کو وہ آدمی دکھا دے گا، اس کی بات سنائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی بند کمرے کے اندر وہ موبائل ہے، وہاں اگر کوئی سوراخ ہوگا تو اس سوراخ سے اندر پہنچے گا کیمرہ، اور یہ دکھا دے گا کہ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج پوری دنیا کا ہر انسان ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ آدھار کارڈ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ بڑی آسان چیز ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، مجھے ساری چیزیں لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھار کارڈ نمبر بتایا، میری ساری ڈیٹیل اس کے اندر آ گئی، میں محفوظ ہوں۔ محفوظ نہیں، آپ غلام بن چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو آپ کے گاؤں کے اندر ابھی کچھ سال پہلے ایک مہم حکومت نے چلائی تھی کہ جتنی بھینسیں اور گائیں ہیں ان کے اوپر ایک نمبر ڈالا جائے گا، ان کے کانوں میں ایک ٹیگ لگایا گیا، دیکھا آپ نے؟ بالکل اسی طریقے سے آپ سب لوگوں کو نمبر کے ذریعے غلام بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو آدھار کارڈ نمبر ہے یہ آپ کا غلامی کا نمبر ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ہر طریقے سے کام کیا ہے، انہوں نے دنیا کے وسائل بھی اختیار کیے ہیں اور اس کے اوپر کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اختیار کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 2، انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، اور نمبر 3، انہوں نے کھانے پینے کے سامان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے کہ جس کو چاہیں گے دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس سے روک لیں گے۔ اب اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب یہ ایک نئی جہت کی طرف جا رہے ہیں، نئے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ انسانوں کی جو تعداد ہے، جو انسان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں مسلمان ہندو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کو کنٹرول کر کے جتنے ہمیں ضرورت ہے صرف اتنے لوگ زندہ چھوڑے جائیں، باقی سب ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے سازشیں رچی جاتی ہیں، مختلف قسم کے حالات بنائے جاتے ہیں، اور مسلمان نہیں بلکہ انسان مارے جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں بڑا شور تھا کورونا کا، ہمارے بڑوں نے اس نام کو کبھی سنا نہیں تھا، اس بیماری کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ کیا تھا؟ بخار، نزلہ، کھانسی، یہی تو تھا یا اور کچھ بھی تھا؟ اور یہ ایک دوسرے سے نہیں لگ رہا تھا، یہ سازش تھی، اس لیے کہ جتنے لوگ گھر پر رہے، اسپتال نہیں گئے، اس بیماری کے اندر ان کے گھر والوں نے ان کی خدمت کی یا نہیں کی؟ بتائیے، گھر والے کتنے بیمار ہوئے؟ جو اسپتال میں چلا گیا وہ مارا گیا۔ یہ ایک سازش ہے کہ تعداد کو کم کیا جائے، جتنے لوگ ہم چاہ رہے ہیں صرف اتنے رہیں۔ یہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان مریں گے یا ہندو مرے گا یا عیسائی مرے گا یا نہیں، ان کو انسانوں کی تعداد کم کرنی، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ ہندو بہت مرے اس کورونا کے اندر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازش تھی، نہیں، یہ انسانیت کے خلاف سازش تھی کہ انسانوں کی تعداد کو اس دنیا میں کم کیا جائے۔ ایک طریقہ تو انسانوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے یہ اختیار کیا گیا
کہ دواؤں کے ذریعے اور مختلف قسم کے وائرس بنا کر ان کو بیمار کیا جائے اور مارا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بچوں کی پیدائش کے اوپر روک لگائی جائے۔ قوانین پاس ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تیسرا ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو بے راہ روی کی طرف ڈال دیا جائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، جب وہ شادی کرتا ہے نکاح ہوتے ہی اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے بیوی کہ اب اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے پہننے کا، اس کی تمام ضروریات کا بندوبست اب یہ شخص کرے گا، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر اولاد کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اب یہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا، پہننے اوڑھنے کا بندوبست بھی کرے گا، اور اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرے گا۔ یہ تمام ذمہ داری ایک شخص، ایک مرد کے اوپر جس طریقے سے آتی ہیں، اسی طریقے سے ایک عورت کے اوپر بھی آتی ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اپنے شوہر کے گھر بار کی، اس کے مال دولت کی حفاظت کرے گی۔ اور انسان کی زندگی ذمہ داریوں سے بری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جانوروں کی حالت ہے کہ وہ ذمہ داری سے بری ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور اس کو ان ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایک تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ انسان کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا جائے اور آزادی کا نام دے دیا جائے۔ آپ آج دیکھتے ہوں گے ایجوکیشن کے نام پر زمانہ کہاں جا رہا ہے، آپ کون سی پرانی باتیں کر رہے ہو، یہ بات کہی جاتی ہے یا نہیں کہی جاتی ہے؟ یعنی اس نئے کلچر کو، نئی سوچ کو جو انہوں نے دنیا کو دی ہے، اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اسے بڑی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یورپ وغیرہ کے اندر صورتحال یہ ہو گئی کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی شادی نہیں کرتا، اور وہ صورتحال اب یہاں بنتی جا رہی، ویسا ہی ماحول یہاں بنایا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، دوسری جانوروں سے الگ کرتی ہے، وہ چیز اس سے ختم کر کے اس کو جانور بنا دیا جا رہا ہے۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے اور اس کو بڑی تیزی سے کر رہے ہیں۔ ایک چوتھا کام اور کیا کہ انسان کو جو شریعت نے ایک نظریہ دیا تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد اس امتحان کے اعتبار سے نتیجہ مرتب ہو جائے گا۔ تم نے یہاں اچھے کام کیے ہوں گے تو وہاں تمہیں اللہ کے ہاں اللہ کی نعمتیں مل جائیں گی، اور اگر یہاں برے کام کیے ہوں گے تو وہاں سزائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ نظریہ اسلام نے دیا تھا۔ جب اس نظریے کی بنا پر انسان اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا تھا ضرورت کے مطابق، حوث سے پاک رہتا تھا، اور وہ اس کو اپنا مقصد نہیں بناتا تھا، لیکن انہوں نے اس نظریے کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ نہیں، جس کے پاس مال و دولت ہوگا وہ آدمی کامیاب ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو اگر غور کریں اور دیکھیں تو شریعت کے بالکل خلاف بات ہے، اس لیے کہ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام ایمانیات میں سے ہے نا۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی تقدیر یا بری تقدیر، اس میں دنیا کی نعمتیں ہوں یا دنیا کی تکلیفیں ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے میرے لیے مقدر کر دی۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تقدیر پر ایمان نہیں، اور یہ جو ایمان کی چیزیں ہیں اس میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اگر ایمان نہ ہو تو پھر مسلمان نہیں رہ جاتا۔
لہٰذا جب انہوں نے یہ نظریہ ہمیں دے دیا تو اب ہم نے بچے کے پیدا ہوتے ہی حساب کتاب شروع کر دیا۔ ابھی وہ بچہ پیدا ہوا کہ ہم اس کو یہ تعلیم دیں گے، اس کے لیے اتنا خرچہ ہوگا، اب ہم آج سے جوڑنا شروع کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ ہم نے آج سے حساب کتاب لگانے کے بعد پیسہ جوڑنا شروع کر دیا۔ اب جب ہم نے اس بچے کے اوپر یہ لاکھوں روپے، ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، وہ اپنے بچے کا ڈاکٹری کے اندر داخلہ کرانا چاہ رہے تھے، تو ہندوستان کے اندر، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، ہندوستان کے اندر ڈھونڈنے کے بعد ایک بھی کالج ایسا نہیں ملا، ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ملی جس کے اندر 60 لاکھ سے کم کا خرچہ ہو۔ لہٰذا اس نے ایک سوچ بنا لی پیدا ہوتے ہی کہ مجھے اسے ڈاکٹر بنانا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس میں کم سے کم 60 لاکھ کا خرچہ ہے، ورنہ 80، 90، 1 کروڑ تک کا خرچہ ہے۔ اس نے یہ پیسے جوڑنے جمع کیے، پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اب یہ بچہ جب اس لیول تک پہنچا کہ اب اس کا وہاں داخلہ ہونا تھا، باپ نے جائیدادیں بیچی، قرض پر پیسہ لیا اور اس کا داخلہ کرایا، اس کے اوپر خرچہ کرایا۔ اب اس بچے کے ذہن پر کیا بات بیٹھ گئی کہ اتنا خرچہ ہوا ہے تیری تعلیم پر، تجھے اب یہاں سے ہی یہ پیسہ نکالنا ہے۔ یعنی اب مقصد کیا ہو گیا؟ دنیا۔ اب جب دنیا مقصد ہو گیا تو آخرت کا مقصد ذہن سے ختم، اور جب یہ ذہن سے ختم ہو گیا تو پھر اب کچھ باقی رہ گیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ باقی رہ گیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں پر کام کیا ہے، اور باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔